کہ کوئی ایسا رہنما چاہیے جس کی زندگی پوری ڈاکومنٹڈ ہو، تاریخ کی روشنی میں روشن ہو۔ میں کیسے کن الفاظ میں کہوں، محمد الرسول اللہ چونکہ قیامت تک کے لیے آئے تھے اور ہر ملک، ہر گاؤں کے ہر انسان کے لیے آئے، اور ان کے بعد کسی اور نبی کو نہیں آنا تھا، تو ان کی ایک ایک چیز ایسی محفوظ ہے کہ اس نقطہ نظر سے اللہ کرے ہمارے پڑھے لکھے نان مسلم بھائی اور بہن وہ ذرا مقابلہ تو کریں، کمپیریٹیو اسٹڈی تو کریں کہ پوری انسانی تاریخ میں نہ پہلے نہ آج نہ بعد کوئی ایک انسان دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا جس کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈڈ۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تم سب کی عزت چاہتا ہوں، اپنے تمام برادران وطن کی ترقی چاہتا ہوں، اور ترقی صرف دنیا میں نہیں، دنیا سے لے کر ہیئر آفٹر تک، آخرت تک آپ سب کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے ایک ایک باشندے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ مہینے کی مجلس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اپنے ملک کے باشندوں کے الگ الگ 3 طبقوں سے میں کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان 3 طبقوں میں پہلا طبقہ ہے جو غیر مسلم، نان مسلم برادران وطن ہیں، نان مسلم بھائیوں بہنوں، نوجوان بچوں اور بچیوں سے میں نے کچھ کہنا شروع کیا تھا، اور یہ بھی اس وقت ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اس کے بعد میں مسلمانوں سے، خاص طور پر اس ملک کے مسلمانوں سے اور ان کے الگ الگ طبقات سے، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو یا دوسرے طبقات ہوں، مردوں سے، خواتین سے، نوجوانوں سے، ان سے بھی کچھ ضروری باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ بھی میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ تیسرے نمبر پر میں اپنے ان بھائیوں سے کچھ باتیں کہوں گا، کہنے کی کوشش کروں گا، جن کے ہاتھ میں اس وقت ہمارے ملک کی باغ ڈور ہے، جو اس ملک کے حکمراں ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں،
ان سے بھی میں ایک خیر خواہ بھائی کی حیثیت سے کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں۔ نان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے میں نے کئی اہم باتیں پچھلی مجلس میں کہی تھی اور ان کو اس بات پر سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دی تھی کہ خدا کے لیے سوچیں کہ اسلام نے انسانیت کو کیا کیا دیا۔ اس سلسلے میں نے کافی تفصیل سے عقیدہ توحید کا ذکر کیا۔ اس وقت اس پوری بات کو دہرانا ممکن نہیں ہے۔ وہ پورا بیان پچھلی مجلس کا اس مہینے کے الفرقان میں چھپ چکا ہے۔ ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ الفرقان میں اس بیان کو پڑھ لیں، اور شاید وہ اپلوڈ بھی کیا جا چکا ہو، میں تو زیادہ دیکھتا نہیں ہوں، یقیناً اپلوڈ کیا جا چکا ہوگا یوٹیوب پر، تو آپ اس پر بھی سن سکتے ہیں۔ پھر عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی میں نے کچھ باتیں ضروری اپنے نان مسلم بھائیوں ہی سے انہی کو ایڈریس کرتے ہوئے میں نے کہی تھی۔ اس میں ایک خاص بات کی وضاحت بھی آ گئی تھی کہ عقیدہ رسالت میں اور عقیدہ اوتار واد میں کیا فرق ہے۔ آج میں عقیدہ رسالت ہی کے ضمن میں اسی گفتگو کے تسلسل میں رحمت دو عالم خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، اور اس میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ ان باتوں کو زیادہ آج بیان کروں جو نان مسلم بھائیوں کے لیے بہت زیادہ قابل غور ہے۔ فائدہ آپ سب کو ہوگا، ہم سب کو ہوگا، اور اپنے علم اور عمل میں اضافہ اور بہتری کے علاوہ ایک فائدہ اٹھانے والے یہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، ہماری خواتین غیر مسلم بہنوں سے کیسے بات کریں، یہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دیکھیے کہ اصولی طور پر بالکل پوری دنیا میں ایک مسلم بات ہے، یونیورسلی ریکگنائزڈ پرنسپل ہے کہ اپنے حال اور مستقبل، ہماری پریزنٹ سچویشن اور فیوچر میں آنے والے حالات، ان کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ماضی کے تجربوں سے روشنی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر اگلی نسل پچھلی نسل سے سیکھتی ہے اور اپنے علم اور تجربوں کو اگلی نسل کو منتقل کرتی ہے۔ ہمیں اس بات کا سچے دل سے اعتراف ہے کہ انسانیت پر بہت سے طبقوں کے احسانات ہیں، سائنسدانوں کے احسانات، شاعروں اور ادیبوں کی خدمات،
فلسفیوں کے بھی احسانات ہیں، اور مختلف علوم اور سائنسز کے ماہرین اور مختلف طبقات کے احسانات ہیں۔ لیکن یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی گواہی ہے کہ سب سے زیادہ بڑا احسان انبیاء علیہ السلام کا۔ دوسرے طبقات نے مٹی کو کیسے استعمال کیا جائے یہ سکھایا، بہت کچھ سکھایا، مکان کیسے بنائے جائیں یہ سکھایا، ڈیم اور نہریں کیسے بنائی جائیں یہ سکھایا، بدن کی بیماریوں کو کیسے دور کیا جائے یہ سکھایا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر انبیاء علیہ السلام نے یہ سکھایا کہ انسان خود اپنے کو کیسے استعمال کرے۔ سب چیزوں کا استعمال آدمی سیکھ لے اور خود اپنا استعمال نہ سیکھے تو وہ انسان ہی نہیں بن پائے گا۔ نبیوں نے بھی غور کیا جائے تو الگ الگ سبق سکھائے، ان کے ماحول کی ضرورت کے مطابق جس چیز کی سب سے زیادہ کمی تھی، جس چیز کو سکھانے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، ہر نبی نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا۔ کسی نے صبر سکھایا، کسی نے ایثار سکھایا، کسی نے قربانی سکھائی، کسی نے جوش توحید سکھایا، کسی نے ولولے عشق و محبت سکھایا، کسی نے عفت اور پاک دامنی کا سبق سکھایا، کسی نے فقیرانہ زندگی، کی ہمت سکھائی۔ غرض کہ ہر ایک نے ایک ایک روشنی اور ہدایت کا مینار قائم کر دیا، جس کی روشنی میں انسان وہ سیکھ سکے جس کی اس وقت کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ انسانیت کے سارے محسنوں اور سب نبیوں پیغمبروں، ان سب کے باوجود ضرورت تھی ایک ایسے رہبر اور رہنما کی جو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پورے راستے کو روشن کر دے۔ میں اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے خدا کرے کہ میری یہ آواز ان تک پہنچ جائے۔ ان کا رسپانس یا ریئیکشن کیا ہوگا یہ تو ان کے اپنے فیصلے اور چوائس کی بات ہے۔ میں تو صرف ایک اپیل اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے نان مسلم بھائی اور بہن ایک بار آخری نبی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ذرا پڑھ تو لیں، کچھ جانکاری تو حاصل کر لیں۔ تسلیم کرنا یا انکار کرنا اس میں وہ بالکل آزاد ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی ترقی پسند شخص، کسی پروگریسو شخص کو اس بات سے کوئی چڑ ہونی چاہیے یا انکار ہونا چاہیے
کہ تاریخ انسانی کی ایک عظیم ترین شخصیت کی زندگی کو، ان کی تاریخ کو کچھ پڑھ تو لیا جائے۔ مجھے تو یقین ہے کہ کھلے دل سے اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا عورت محمد رسول اللہ کی شخصیت کو پڑھ لے گا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آگے کی بات اس کا نصیب۔ دیکھیے، جس شخصیت کو ہم اپنا رہنما اور رہبر تسلیم کریں، اس میں کچھ بنیادی چیزیں کیا کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخصیت تاریخ کے لحاظ سے بالکل مستند اور اوتھینٹک ہو، اس کی زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ ویل ڈاکومنٹڈ ہو۔ میں آج کل کی زبان بول رہا ہوں تاکہ میرے نان مسلم بھائی بھی اچھی طرح سمجھ سکیں۔ زندگی پوری وہ بالکل صاف، مستند، اوتھینٹک انداز سے لکھی گئی ہو، سنائی اور بتائی گئی ہو، اور ہم خود ریسرچ کر کے جان سکیں کہ کون سی بات اس میں سے صحیح ہے اور کون سی بات اس میں سے غلط ہے۔ ایسی شخصیت ہونی چاہیے، اور زندگی کی پوری تفصیلات محفوظ ہونی چاہیے۔ ہم سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ، سب اللہ کے نبی و رسول تھے، اللہ کے چہیتے بندے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ انبیاء علیہ السلام آئے، ہر ملک، ہر زمانے، ہر زبان میں آئے، ہر قوم میں آئے، ہم انہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر اس سچائی کا کوئی بھی طالب علم انکار نہیں کر سکتا کہ تاریخی لحاظ سے سب سے زیادہ محفوظ اور ڈاکومنٹڈ شخصیت صرف اور صرف اور صرف محمد الرسول اللہ۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پچھلے نبیوں میں کوئی کمی تھی، وہ نبی قیامت تک کے لیے نہیں آئے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، تو اس لیے ان کی شخصیت اور زندگی اور سیرت کو، اس کی پوری تفصیلات کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنے اور ڈاکومنٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب تک ان کی رہنمائی کا وقت اور دائرہ باقی رہا، ان کی باتیں محفوظ رہیں۔ مگر محمد الرسول اللہ چونکہ قیامت تک کے لیے آئے تھے، اور ہر ملک، ہر گاؤں کے ہر انسان کے لیے آئے تھے، اور ان کے بعد کسی اور نبی کو نہیں آنا تھا، تو ان کی ایک ایک چیز ایسی محفوظ ہے کہ اس نقطہ نظر سے اللہ کرے ہمارے پڑھے لکھے نان مسلم بھائی اور بہن وہ ذرا مقابلہ تو کریں، کمپیریٹیو اسٹڈی تو کریں۔ خود ہمارے ملک میں سینکڑوں کرداروں کے نام آتے ہیں، مگر ہمارے ملک کے اندر کے بڑے بڑے مورخین یہ بات صاف کہتے ہیں کہ یہ تاریخ نہیں ہے، یہ مائتھولوجی ہے۔ سب سے زیادہ معلوم اور مشہور کردار جو ہے وہ رامائن اور مہابھارت میں بیان کیے ہوئے کردار ہے، مگر آج تک کوئی نہیں جانتا، اور میں یہ بات نان مسلم اسکالرس کو مخاطب کر کے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کس دور کے واقعات ہیں، کس صدی کے واقعات ہیں۔
کس سال کے واقعات کوئی نہیں بتا سکتا۔ یورپ کے کچھ محققین نے کچھ اندازوں سے رامائن اور مہابھارت کے کرداروں کو مقرر کرنے یا متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارے یہاں کے جو محققین ہیں وہ بھی یورپ کے ہی محققین کی باتوں پر رلائی کرتے ہیں، اسی کو نقل کرتے ہیں۔ مگر یہ بھی صحیح ہے کہ یورپ ہی کے محققین میں سے زیادہ تر وہ تو یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ کیریکٹر کبھی دنیا میں عملی طور پر آئے بھی تھے۔ وہ ان کو ایک اخلاقی تربیت کے لیے، جیسے بچوں کی اسٹوریز ہوتی ہیں، وہ اسٹوریز کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہوتی، بلکہ چونکہ بچے اسٹوریز کے ذریعے زیادہ سمجھ پاتے ہیں، اس لیے بچوں کو اگر اخلاق اور آداب سکھانے ہوتے ہیں تو ان کو فقہ کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، ان کو اسٹوریز کے ذریعے سے ان کو سب کچھ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ بدھ مذہب جو ہے، بدھزم، یہ قدیم ایشیا، پراچین ایشیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک بھارت میں چائنا اور پورا سینٹرل ایشیا، یہ سمرقند و بخارا اور تاشقند، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، کرغزستان، یہ سب ممالک 100% بدھسٹ ہے۔ افغانستان بھی 100% بدھسٹ ہے، اور اب بھی بدھ مذہب چائنا، تبت، جاپان میں موجود ہے، بلکہ بڑی مضبوط حکومت کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے ملک بھارت کے بارے میں تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ برہمنوں نے یہاں بدھزم کو مٹا دیا، مگر جن ملکوں میں اس مذہب کی حکومت، طاقت، تہذیب سب موجود ہے، وہاں بھی مہاتما گوتم بدھا کی شخصیت کو تاریخ کی روشنی میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ بہت مختصر سے اشارے ملتے ہیں، اور زندگی کے احوال، پوری سیرت، مقام، زمانہ یہ موجود نہیں ہے۔ بلکہ میں ذرا اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں، تاکہ نان مسلم بھائیوں کو کچھ یہ محسوس نہ ہو کہ میں مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہم الصلاۃ والسلام جمیعاً، ان کی زندگی کی بھی پوری تفصیلات دنیا میں کسی کو نہیں معلوم۔ ان عظیم نبیوں کی بھی سیرت کے ایک ایک حصے سے ہم واقف ہیں، لیکن ان کی مقدس زندگیوں کی پوری تفصیلات، بچپن سے لے کر انتقال تک کے واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے ان ساری انبیاء کی عظیم بے مثال عظمتوں کے باوجود
اقوام عالم زندگی کے ہر شعبے میں ان سے رہنمائی نہیں لے سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال ہمیں تورات سے معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ خود یہودی محققین کے مطابق جو تورات آج موجود ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ لکھنے والوں میں سے کسی ایک نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا تھا، نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ پڑھے لکھے لوگ چاہے مسلم ہوں چاہے نان مسلم، میں ان کی آسانی کے لیے ایک حوالہ دیتا ہوں۔ آپ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں جو بائبل کے نام سے چیپٹر ہے ذرا اس کو پڑھ لیں۔ کسی مسلمان عالم کا حوالہ میں نہیں دے رہا ہوں، خود یہودی علماء نے جو ریسرچ کر کے لکھا ہے وہ بتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حالات انجیلوں میں لکھے گئے ہیں، مگر عیسائی دنیا کا اکثر حصہ صرف 4 انجیلوں کو مانتا ہے۔ ان چاروں میں سے ان کے لکھنے والوں میں سے ایک نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کسی اور سے سن کر حالات کا یہ مجموعہ لکھا، بلکہ بعض ان کے ہی اسکالرز علماء وہ ان 4 لکھنے والوں کی طرف ان چاروں انجیلوں کی نسبت پر بھی بہت شبہات رکھتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف ان کی نسبت بھی درست اور مسلم نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بھی آپ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں، جس کو آج کل کی پڑھی لکھی دنیا میں صحیفہ آسمانی کے برابر مستند کتاب مانا جاتا ہے، اور جس شخص کی لائبریری میں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا نہ ہو اسے پڑھا لکھا نہیں مانا جاتا۔ یہ مجھے اعتراف ہے کہ واقعی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں جو 30 جلدوں میں ہے، اتنی تحقیقی بات لکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اتنی تحقیق آسان نہیں ہے، بہت محنت کی ہے، اور دنیا کے چوٹی کے محققین کو انہوں نے انوالو کیا ہے، اور جس ٹاپک یا سبجیکٹ کا جو سب سے بڑا ماہر ہے اسی سے انہوں نے اس موضوع پر مقالہ لکھوایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کے ماننے والے لوگ آج موجود ہیں وہ کرسچینٹی ہے، عیسائیت ہے۔ مگر پھر ایک مرتبہ آپ حیرت میں پڑیں گے جب یہ سنیں گے کہ سب سے کم جس نبی کے حالات زندگی اس نبی کے ماننے والوں کو معلوم ہے، اس کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ انجیل ہم کو بتاتی ہے، بائبل نیو ٹیسٹمنٹ، کہ حضرت عیسیٰ کی عمر 33 سال تھی۔ کتنے سال؟ 33 سال، 33 سال۔ ہم کو موجودہ انجیلوں کے مطالعے سے کیا معلوم ہوتا ہے ان کے بارے میں؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے، پیدائش کے بعد مصر لے جائے گئے، لڑکپن میں 1-2 معجزے دکھائے، اس کے بعد غائب، پھر 30 سال کے بعد نظر آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کی زبان میں بیپتسمہ دے رہے ہیں، پہاڑوں اور دریاؤں کے کنارے ماہی گیروں
یعنی مچھلی کا شکار، مچھلی مارنے والے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد بائبل بتاتی ہے کہ چند شاگرد ان کے پیدا ہوتے ہیں، یہودیوں سے ان کے کچھ مناظرے ہوتے ہیں، یہودی انہیں گرفتار کرا دیتے ہیں، رومن عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے اور پھر ان کو سولی دے دی جاتی ہے، سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ بس وہ کیسے کھاتے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے سوتے تھے، جاگتے تھے، کیا معمولات تھے 24 گھنٹے کے، کچھ نہیں معلوم۔ یہ کمی حضرت عیسیٰ کی نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ شبہ مت کیجیے گا۔ یہ انبیاء علیہم السلام یہ سب کے سب رشد و ہدایت کے امام تھے اور انسانیت کے سب سے بڑے محسن تھے۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ چونکہ ان کی رہنمائی لمبے عرصے اور پوری دنیا کے لیے تھی ہی نہیں، تو وہ تفصیلات محفوظ نہیں کی گئیں۔ اب ذرا دیکھیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت۔ پیدائش تو پیدائش سے پہلے کے سالوں کے حالات مرتب ہوئے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ تقریباً 1500 سال پہلے 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں انسانی دنیا بڑی جاہلیت کا شکار تھی، ہدایت کی روشنی سے محروم ہو گئی تھی اور بہت اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایران جو بڑا سپر پاور تھا، وہ اس کے زیر اثر جو ممالک تھے اس میں مجدکیت کا دورہ تھا۔ ایک عجیب مجموعہ ہے وہ عقیدوں کا۔ ہمارا ملک پرانی عہد کی تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا۔ ہمارے ملک میں ملک کی اصلی آبادی کو تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر کے اچھوت بنا دیا گیا تھا۔ بہت ذلیل نظر سے ان کو دیکھا جاتا تھا، جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ جزیرے نمایاں عرب میں جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بالکل ایک ایسے مقام پر ہے جہاں سے یہ سب بر اعظم کنیکٹ ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں مکے کو دنیا کی ناف کہا جاتا تھا۔ یہاں بھی اس دور میں اللہ کی ہدایت کے چراغ بجھ چکے تھے، بہت ہی برے حالات تھے، ناقابل تصور حالات۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک خدا کی بندگی کا سب سے بڑا عالمی مرکز کو دنیا کا سب سے بڑا مندر بنا دیا گیا تھا۔ صحیح تعبیر یہ ہے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ ایسے ماحول میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے،
عجیب و غریب اوصاف ہیں اس بچے کے. بچپن سے ہی وہ بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ یتیم پیدا ہوتا ہے، باپ کا انتقال پہلے ہو چکا ہوتا ہے. 6 سال کا تھا وہ بچہ کہ ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گیا. دادا نے گود لے لیا، عبد المطلب نے، پھر عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، پھر چچا نے سنبھالا. اس وقت تک آپ اس عمر تک پہنچ چکے تھے کہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ مجھے اب کسی پر، اپنے چچا پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، بلکہ خود ان کی خدمت کرنا چاہیے. خاندانی پیشہ تجارت تھا، آپ کے پاس سرمایہ تو تھا نہیں کہ آپ تجارت کرتے، تو آپ نے دوسروں کا سرمایہ لے کر اور خود محنت کر کے کاروبار شروع کیا. دیکھتے ہی دیکھتے ایسی شہرت ہوئی کہ بھئی محمد کو جو انویسٹمنٹ کرتا ہے، جو شخص محمد کو سرمایہ دیتا ہے، اس کو سب سے زیادہ پروفٹ ملتا ہے. اور چند سالوں کے اندر یہ مشہور ہوا کہ بھئی یہ فرشتہ ہے، انسان ہے، اتنا ایماندار، اتنا سچا انسان. مکے میں ایک خاتون تھیں، بہت غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں وہ، اور وہ بھی اس اعتبار سے بہت بڑی بزنس وومن تھیں کہ وہ اپنا سرمایہ ان لوگوں کو دیتی تھیں جو کاروبار میں لگائیں اور ان کو نفع دیں. جب محمد ابن عبداللہ کی یہ شہرت سنی تو حضرت خدیجہ نے بھی آفر کیا کہ میرا سرمایہ لو اور کاروبار کرو. اب جو اتنی تجربہ کار خاتون نے، اتنی ذہین خاتون نے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی سمجھداری کے ٹھیکیدار وہی ہیں. میں عورتوں کا وکیل ہوں، آپ لوگوں کا نہیں ہوں. یہ تو بیچارے ہیں کہ آپ کو برداشت کر رہے ہیں. لفظ برداشت یاد رکھیے گا. آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے محبت کریں، محبت کے لائق ہوں تو محبت کریں. یہ ان کی شرافت ہے کہ برداشت کر لیتی. حضرت خدیجہ نے تھوڑے عرصے میں محسوس کیا کہ یہ نوجوان، یہ تو عجیب غریب شخص ہے. اتنی زندگی سے میں کاروبار کر رہی ہوں، انویسٹ کر رہی ہوں، اتنا نفع تو مجھے کبھی نہیں ملا. کیریکٹر، اخلاق، ملنا جلنا، نگاہیں نیچی رکھ کر ان کا مستقل ان سے بات کرنا، صاف پہچان لیا حضرت خدیجہ نے، یہ کوئی ہیرا ہے. اب آپ غور کریں، نوجوان محمد 25 سال کے ہیں، خدیجہ 40 سال کی ہے اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے. اور پیغام ملتا ہے ایک ذریعے سے کہ کیا محمد مجھ سے نکاح کرنا پسند کریں گے؟ ہزاروں صلاۃ و سلام ہوں محمد الرسول اللہ پر کہ انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں نوجوان ہوں، مجھے کوئی کنواری لڑکی چاہیے،
آپ بیوہ ہو، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہو، مجھ سے عمر میں 15 سال بڑی ہو، آپ کیسے یہ پیغام دے رہی ہو؟ لیکن پھر صلاۃ و سلام بھیجو اپنے آقا محمد الرسول اللہ پر کہ انہوں نے شادی تک کو صرف جنسی شہوت کے لیے نہیں کیا، اس کو بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے نیت سے کیا۔ انہوں نے بھی دیکھ لیا اتنے دنوں میں کہ مکے کی عورتوں میں شاید خدیجہ جیسی پاک دامن خاتون، ایماندار، سعادت مند، سمجھدار، صاحب نظر، صاحب فراست خاتون، پیغام قبول کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ زندگی اسی طرح چل رہی تھی، کاروبار میں آپ مصروف تھے، اور آپ کی غیر معمولی شخصیت کی وجہ سے پورے مکے شہر کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت اور محبت آ گئی تھی۔ میں پھر نان مسلم بھائیوں کو یاد دلاتا ہوں بیچ میں، پلیز آپ ایک بار محمد رسول اللہ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیجیے۔ آپ نہ مانیے پہلے سے کہ وہ رسول اللہ تھے، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے کیا حرج ہے کہ ان کی تاریخ بھی پڑھ لی جائے؟ اور میں نان مسلم لوگوں کو اس کا الزام دینا بھی، صرف ان کو اس کا الزام دینا غلط سمجھتا ہوں۔ کیا آپ میں سے کسی نے اپنے کسی نان مسلم دوست سے، پارٹنر سے، پڑوسی سے، باس سے، سبارڈینیٹ سے، ماتحت سے، کھلاڑی کھیل کے ساتھی سے کبھی کہا ہے کہ یار ایک کتاب دیتا ہوں گفٹ کے طور پر، پلیز گو تھرو اٹ، اب ذرا اس کو پڑھ لو؟ کبھی آپ نے کہا ہے؟ سارا الزام دوسروں کو دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک وقت آیا کہ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی؟ 55 سال۔ آپ کے دل میں اچانک ایک نیا داعیہ پیدا ہوا کہ گھر سے اور آبادی سے دور، بالکل الگ تھلگ تنہائی میں کہیں بیٹھ کر کچھ سوچیں، مالک کائنات سے کچھ مانگیں، کچھ غور و فکر کریں، کیونکہ معاشرے کے جرائم سے شاید آپ کا حساس دل بہت دکھی ہو رہا تھا۔ سماج میں جو جرائم تھے وہ آپ ہزاروں بار سن چکے، چنانچہ آپ نے ایک پہاڑ، بہت اونچا پہاڑ، اس کی چوٹی پر چند چٹانوں سے گھرا ہوا ایک قدرتی غار چنا، اور آپ نے اب یہ معمول بنا لیا کہ ایک ہفتے کے لیے گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان، کھجور وغیرہ کچھ لے کے چلے جاتے تھے، اور ایک ہفتے تک تنہائی میں وہاں بیٹھ کر بس وہ کیا کرتے تھے؟ حدیث کے الفاظ تو یتحنس کے آتے ہیں کہ بس آپ غور و فکر کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے اللہ سے، مالک کائنات سے، عجیب طرح کی لو لگاتے تھے جس کو ہم لوگ شاید اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ایک روحانی توجہ، انسان کی روحانی ترقی تنہائی کے معمولات کے بغیر
نہیں ہو سکتی، یہ بالکل یقینی بات ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر صرف مالک میں لو لگانا، اس کے بغیر روحانی ترقی نہیں ہو سکتی، اور روحانی ترقی اور روحانیت کے بغیر نہ زندگی کا مزہ آ سکتا ہے، نہ ایمان کا مزہ چکھ سکتا ہے، نہ عبادت کا مزہ آتا ہے، سب پھیکا پھیکا، روکھا روکھا معاملہ رہتا ہے۔ چند لمحے تنہائی کے پوری زندگی کو باغ و بہار بنا دیتے ہیں، اور ہم وہ چند لمحے نہیں نکال پاتے۔ اسی زمانے میں ایک عجیب نئی کیفیت اور تجربے سے آپ گزرنے لگے، اور یہ کہ آپ کو بکثرت خواب دکھائی پڑتے، اور جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ اگلے دن واقع ہو جاتا۔ اب اس سے بھی آپ بہت حیران ہونے لگے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو دیکھ رہے ہیں وہ اگلے دن زمین پر وہ واقعہ ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کبھی اپنے ان خوابوں کا کسی سے تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اہل دل یہ بتاتے ہیں، انہی کو حق ہے یہ باتیں کہنے کا، کہ اصل میں یہ عالم بالا کے ساتھ آپ کے روحانی رابطے کا آغاز تھا، اور آنے والے دن کی صبح صادق تھی۔ تقریباً 6 مہینے غار حرا میں آپ نے تنہائی میں گزارے۔ ایک دن یہ ہوا کہ آپ جب غار سے اپنے گھر پر آئے تو آپ کا رنگ بالکل فقط تھا، چہرہ زرد تھا، ایسا جیسے کوئی بہت گھبرایا ہوا آدمی ہوتا ہے، جسم پر کپ کپی طاری تھی، اور جلدی سے آپ نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کچھ اڑھاؤ، زملونی زملونی۔ سیدہ خدیجہ آپ کی بیوی نے آپ کو اڑھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو حضرت خدیجہ کو آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا۔ ایک فرشتہ آیا، پہلی بار میں نے فرشتے کو اتنے قریب دیکھا، اور اس نے خدا کا پیغام پہنچانا اور اللہ کا کلام پڑھوانا مجھ سے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ تفصیل بیان کی، اور اس کا آپ کے دل اور روح پر جو اثر پڑا وہ آپ نے حضرت خدیجہ سے بیان کیا، اور بتایا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے آج میرے ساتھ۔ ہزاروں سلام ہوں حضرت خدیجہ پر، کیا خاتون تھی، کیا دانشمند، کیا عقل مند، صاحب فراست خاتون تھیں۔ کہنے لگی ایک بات سنیے، آپ جیسا غریبوں کی مدد کرنے والا، نیک کام کرنے والا، بے روزگاروں کو روزگار پر کھڑا کر دینے والا، اس سے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا خدا اس کے ساتھ کسی شر کو ہونے دے۔ آپ کے ساتھ جو ہوگا خیر ہوگا، بالکل اطمینان رکھیے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک شوہر کو جو سہارا دین اور تقوی کے راستے پر چلنے کے سلسلے میں، ماحول کے مقابلے کے سلسلے میں
اپنی پاک دامن متقی اور سمجھدار بیوی سے ملتا ہے وہ کسی بڑے سے بڑے وقت کے شیخ سے بھی نہیں مل سکتا۔ کتنے بے وقوف، کتنے بے عقل، کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو رشتہ کرتے وقت یہ سب کچھ نہیں دیکھتے۔ کیسے بیوقوف ہیں ماں باپ۔ بہت حسین عالم کو آپ اپنی بہو بنا کر لائیں اور اگلے مہینے دارالقضاء میں مقدمہ چلا گیا۔ کیا انتخاب کرتے ہیں لوگ؟ لڑکی کے لیے لڑکے کا، لڑکے کے لیے لڑکی کا، کیا ہے؟ بھگتتے ہیں۔ 90% گھروں کے اندر خوشیوں کا ماحول نہیں ہے، بالکل نہیں۔ برداشت ہے بس، وہ بھی بہت شریف ماں باپ کی اولاد ہے جو برداشت کر لیتی ہے۔ وہ نتیجہ صرف یہ ہے کہ انتخاب ہی غلط ہے۔ کیا جواب ہے حضرت خدیجہ کا؟ یعنی وہ یہ جانتی ہیں کہ جو غریبوں کی خدمت کرتا ہے، وہ یہ جانتی ہیں جو مہمان نوازی کرتا ہے، وہ یہ جانتی ہیں کہ جو بیواؤں اور یتیموں پر احسانات کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، وہ خوب جانتی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی غلط اثرات آ ہی نہیں سکتے۔ پتہ چلا شیطانی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت مؤثر عمل غریبوں کی خدمت ہے۔ وظیفے تب کام آتے ہیں، سجدے تب قبول ہوتے ہیں جب آپ کسی روتے کو ہنسانے کے بعد سجدہ کریں، جب آپ کسی بھوکے کو کھلانے کے بعد سجدہ کریں۔ عجیب بات ہے، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ 6 مہینے سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، آپ کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ تنہائی کی عبادت کا تذکرہ کرنے کے بجائے حضرت خدیجہ نے غریبوں کی خدمت کا تذکرہ کیا۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ آپ 6 مہینے سے غار حرا میں کیا کر رہے تھے؟ جو اتنا اللہ سے رابطہ کرے گا اس پر شیطانی اثرات ہوں گے، یہ نہیں کہا ہوگا۔ کیا بتاؤں، نہ سمجھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنی عبادت سے زیادہ بندوں کی خدمت کرنے والوں پر پیار آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ یہیں پر نہیں ٹھہری، اپنے عظیم شوہر کو تسلی دلانے کے لیے مکے کے واحد مسلمان بزرگ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جو لوگ آپ میں سے پہلے سے یہ واقعہ سنتے یا بیان کرتے رہتے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے ورقہ ابن نوفل تو عیسائی تھے، یہ ورقہ ابن نوفل کو مکے کے واحد مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کیا غلطیاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں، کتابوں میں لکھی جا رہی ہیں، علماء وہی بیان کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ اسلام نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ عیسائی ان کو کہیں گے ہم کہ جنہوں نے صحیح عیسائیت کے بجائے بگڑی ہوئی عیسائیت کو قبول کیا، 1 مل کر 3 اور 3 مل کر 1، جو آج تک طے نہیں ہوا کہ یہ میتھمیٹک کا فارمولہ ہے یا کیمسٹری کا۔ وہ والے عیسائی نہیں تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے اصلی دین پر ایمان رکھنے والے تھے، اس لیے اور حضرت خدیجہ ان کے پاس لے کر گئے۔ واہ والے حضرت خدیجہ، کیا ذہانت ہے، کیا صحیح وقت پر صحیح فیصلہ ہے۔ اور حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس جب وہ پہنچی لے کر، پورا قصہ سنایا۔ نابینا ہو گئے تھے حضرت ورقہ، بہت بوڑھے تھے، اور وہ پچھلی کتابوں تورات اور انجیل کے عالم بھی تھے اور ان کا ترجمہ بھی کیا تھا انہوں نے، اتنی بڑی شخصیت تھی۔
جن کو ہم لوگ عام طور پر عیسائی 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 کہتے ہیں، خدا جانے یہ کیا جاہلانہ بات ہے جو 100% مسلمانوں کے ذہنوں میں گھسی ہوئی ہے۔ جب غار حرا میں پیش آنے والے واقعہ انہوں نے سنا، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر انہوں نے کہا کہ محمد، تمہارے پاس جو فرشتہ آیا تھا یہ اللہ کا وہی فرشتہ ہے جو پچھلے پیغمبروں کے پاس اللہ کا کلام اور اللہ کا پیام لے کر آتا تھا، اور معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ نے نبوت کا منصب تم کو دے دیا۔ یہ ہے تشریح اس واقعے کی جو تمہارے ساتھ غار حرا میں پیش آیا۔ اور سن لو محمد، تمہاری قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی اور تم کو مکے سے جلا وطن کر دے گی۔ اور پھر بڑی حسرت کے ساتھ فرمایا حضرت ورقہ ابن نوفل نے، کاش میں اس وقت زندہ و توانا ہوتا اور تمہارا ساتھ دے سکتا۔ بس یہاں سے حضرت محمد کے نبوت کے دور کا آغاز ہوا۔ اب تک آپ کا حال یہ تھا کہ آپ اپنی ذات سے بہت معصوم فطرت، بہت شریف اور مخلوق خدا کے خادم تھے، مگر خاموشی پسند تھے۔ اس دور میں عربوں میں شعر و شاعری کا بہت رواج تھا، آپ کو اس میں کوئی دلچسپی کبھی نہیں تھی، نہ کبھی قوم کے سامنے آپ کوئی خطیب، مقرر یا مصلح بن کر کھڑے ہوئے، کوئی تحریک آپ نے کبھی نہیں چلائی۔ حد سے زیادہ جو بے راہ روی اور بد اخلاقی قوم میں پھیلی ہوئی تھی، آپ نے اس کی اصلاح کے لیے بھی کبھی کوئی جملہ نہیں فرمایا، کوئی پلیٹ فارم نہیں بنایا، توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ دین و شریعت کے موضوع پر پورے 40 سال تک آپ کی زبان سے کوئی ایک لفظ نہیں سنا گیا۔ پچھلے پیغمبروں اور ان کی امتوں کے بہت سبق آموز واقعات کا بیان بھی آپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ سیاسیات و عمرانیات، معاشیات، اقتصادیات، ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی، کسی مسئلے کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی رہبرانہ جملہ کبھی نہیں فرمایا۔ لیکن 41واں سال جب شروع ہوا عمر کا، تو غار حرا کے واقعے کے بعد اچانک آپ کے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوئی، اور گویا آپ کے قالب میں ایک نئی روح آ گئی، اور بالکل دوسری قسم کے انسان آپ بن گئے۔ اب آپ کی خاموشی ٹوٹ گئی، اور اپنی قوم سے آپ نے کہنا شروع کیا کہ مجھے خدا نے وحی و الہام سے نوازا ہے، اور آپ نے کہنا شروع کیا کہ تم سب کی طرف اللہ نے مجھ کو اپنا نمائندہ قاصد بنا کر بھیجا ہے، جیسے پہلے خود تمہارے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب وغیرہ کو بھیجا تھا۔ اور اب آپ نے قوم کو بتانا شروع کیا، اور میں پھر ایک بار پھر اپنے نان مسلم بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، پلیز غور سے سنو، میں بہت محبت سے کہہ رہا ہوں، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تم سب کی عزت چاہتا ہوں، اپنے تمام برادران وطن کی ترقی چاہتا ہوں، اور ترقی صرف دنیا میں نہیں، دنیا سے لے کر ہیئر آفٹر تک، آخرت تک آپ سب کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے ایک ایک باشندے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں،
اب آپ نے خدا کا تعارف کرانا شروع کیا، اس کی صفات، اس کی عظمت، اس کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی سخاوت، معاف کرنے کی اس کی عادت، عیبوں کو چھپانے کی اس کی عادت، نفع یا نقصان پہنچانے کے سلسلے میں وہ تنہا قادر ہے، عزت اور ذلت دینا صرف اسی کے اختیار میں ہے، اور اس کے سوا تم جن دیوی دیوتاؤں، بتوں، مورتیوں کے سامنے سر جھکا رہے ہو، یہ بے بنیاد بات ہے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اس عادت کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو پہچانو، اس کو جانو اور مانو اور اسی کے سامنے سر جھکاؤ۔ اس کا یقین لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کس طرح آپ نے کوشش کی اور اس کے بدلے آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ کوئی تھوکتا تھا، کوئی مارتا تھا، کوئی ذلیل کرتا تھا، کوئی گالی دیتا تھا، پروپیگنڈا ہونے لگا کہ یہ جادوگر ہے، اس سے دور رہنا، یہ لوگوں پر جادو کر دیتا ہے، کوئی آپ کو شاعر کہتا تھا، کوئی آپ کو پاگل کہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جسم کو تکلیف پہنچانے کے علاوہ جو ذہنی اذیت، نفسیاتی تکلیف آپ کو پہنچتی ہوگی، کیا ہم لوگ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ کیا کیا نہ سکھایا آپ نے، گھریلو زندگی کو کیسے خوشگوار بناؤ، ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو، خریدو کیسے، بیچو کیسے، سوداگری و تجارت کیسے کرو، مالی لین دین کیسے کرو، شادی بیاہ کیسے کرو، بچوں پر شفقت، بڑوں کا ادب کیسے کرو، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، اپنے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ بہت تکلیفیں اٹھائیں اس راستے میں، کہتے ہوئے بہت مجھے ایک عجیب کیفیت ہو رہی ہے کہ آپ نے جو ساری دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز تھے، انہوں نے اس سماج کو سدھارنے کے اس راہ میں بہت ذلتیں برداشت کی، اذیتوں کے علاوہ ذلتیں برداشت کی، یہاں تک کہ آپ کے پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں کی ناکہ بندی کر دی گئی، بچے بلک بلک کر بھوک سے روتے تھے، ان کو دودھ نہیں ملتا تھا، اور لوگ بچوں کے رونے کی آوازیں سن سن کر قہقہے لگاتے تھے۔ 3 سال یا اللہ کیسے گزارے آپ نے یہ 3 سال، اور پورا خاندان ایک 2 کر کر کے، پھر بھی اللہ کے بندے جن کو توفیق ملتی رہی وہ آپ پر ایمان لاتے رہے، اور وہ بھی تکلیفیں سہنے میں آپ کے شریک ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، اچھے خاصے لمبے عرصے کے بعد، جب دونوں کا انتقال ہو گیا ایک ہی سال میں، چچا ابو طالب کا بھی اور غم گسار شریک زندگی حضرت خدیجہ کا بھی، تو آپ بالکل تنہا رہ گئے۔ اس اعتبار سے تنہا رہ گئے کہ ان دونوں کی موجودگی میں لوگ خواہش کے باوجود خود اللہ کے رسول کو براہ راست کوئی جسمانی اذیت اکثر نہیں دے پاتے تھے، لیکن ان دونوں سہارے بھی جب اٹھ گئے اور اللہ نے ایک منزل طے کروائی کہ اصلی سہارا تو میں ہی ہوں، تو آپ اس وقت طائف تشریف لے گئے۔ پہاڑوں پر چڑھنا پڑتا تھا طائف جانے کے لیے، بہت مشکل سفر تھا،
اور طائف آپ بڑی امید سے گئے کہ دودھ کے رشتے سے طائف کا قبیلہ بنو سعد وہ آپ کا نانیہال تھا، کیونکہ جس خاتون کا بچپن میں آپ نے دودھ پیا تھا، بی بی خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ، وہ اسی قبیلے کی تھی۔ تو عرب کے لوگ دودھ رشتے کا بھی بڑا خیال کرتے تھے، تو آپ تو اس امید پر گئے کہ وہاں کے لوگ، کسی کا میں نواسا، کسی کا میں بھانجا، کوئی میرے ماموں، کوئی میرا خالو، اس رشتے کے لوگ خیال کر لیں گے۔ اللہ اکبر، وہاں تو پھر وہ ہوا جو اب تک مکے میں بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ نے ذمہ داروں سے باتیں کی، کچھ سمجھانا چاہا، دعوت دینا چاہا، تو ان لوگوں نے سماج کے غنڈوں اور اوباشوں کو اشارہ کیا کہ اب ذرا اس کو ذرا بتاؤ، مزہ چکھاؤ اس کو، یہ آیا ہے ہم کو سبق سکھانے۔ اتنی پتھر بازی ہوتی تھی کہ آپ گر پڑتے تھے، آپ کو کچھ دیر کے بعد سہارے سے اٹھایا جاتا تھا، خون صاف کیا جاتا تھا، اور پھر آپ چلنا شروع کرتے تھے، اور پھر پتھراؤ ہوتا تھا، اور پھر آپ گر پڑتے تھے، یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ آپ بے ہوش تک ہو گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ منظر جب دیکھا فرشتوں نے تو اب فرشتوں سے رہا نہ گیا۔ یہ میں اپنا احساس بتا رہا ہوں، کوئی روایت نہیں نقل کر رہا ہوں۔ شاید فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ آپ کے حبیب کے ساتھ یہ کب تک ہوتا رہے، اب ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اے مالک الملک اجازت دیجیے، بس سب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ یہ آپ کا چہیتا اور دلارا، اس کے لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ یہ سید الرسل، یہ امام الانبیاء، اور یہ حالت اس کی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم جا کر سب لوگوں کا قیمہ بنا دیں گے، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس بستی کو پیس کر رکھ دیں گے۔ اللہ نے بھی عجیب معاملہ کیا، حیرت انگیز جواب دیا، کہا جاؤ، اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، مگر سنو، عذاب اور سزا کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے ذرا میرے محبوب سے بھی پوچھ لینا۔ ایک واقعہ بھی مجھ کو نہیں یاد آتا کہ جس میں اللہ نے اپنے حکم یا اجازت کے ساتھ یہ کہا ہو کہ محمد سے بھی ذرا اجازت لے لینا۔ شاید اللہ فرشتوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بے شک تم بہت کچھ جانتے ہو، لیکن میرے محبوب محمد کے اخلاق کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتے حیران رہ گئے ہوں گے جب آ کر انہوں نے حضور کو سلام کیا اور کہا اللہ نے ہمیں اجازت دے کر بھیجا ہے، ان پہاڑوں کے بیچ میں اس پوری بستی کے ایک ایک فرد کو کچل کر رکھ دیں، مگر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کارروائی شروع کرنے سے پہلے آپ کی اجازت لے لیں۔ تو آپ کی اجازت لینے ہم آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے رب نے میری رائے کو شریک کیا ہے، تو میں نے اپنے رب سے کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو اپنے بندوں کو عذاب دلوانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آپ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ ان فرشتوں کو واپس بلا لیجئے، اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو شاید ان کی آئندہ کی نسلیں مان لیں گی۔ میں معاف کرتا ہوں، میں شکایت نہیں کرتا، اگر میں شکایت کرتا ہوں اللہ تو اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ الیک اشکو ضعف قوتی، میں کیا کروں کہ میں بے بس ہوں،
وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے لوگوں کے بیچ میں، یہ میری کمزوری ہے اللہ میری کمزوری ہے۔ کیسے صلاۃ و سلام بھیجیں آپ پر اے اللہ کے رسول؟ کن بلندیوں پر تھے آپ اخلاق؟ کیا ضبط تھا، کیا ہمت تھی، کیا اخلاق تھے، کیا بردباری تھی، معاف کرنے کا کیا حوصلہ تھا۔ میں تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت اجازت دے دیتے تو پھر 2 منٹ نہیں لگتے تھے عذاب کے آنے میں۔ اور یہ بھی سن لو، بھارت میں جو اسلام آیا ہے وہ طائف کے انہی لوگوں کی اولادوں کے ذریعے آیا۔ جن اولادوں کی ہدایت پر آنے کی امید ظاہر کی تھی کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل وہ مان لے گی، سمجھ میں آ جائے گا اس کے، ہم تک جو یہ دولت پہنچی ہے ہم ناقدروں تک وہ انہی لوگوں کی اولاد کے ذریعے پہنچی۔